کتنی میں نمازوں میں آتا ہوں، کتنے آپ آتے ہیں. اپنے والد کو دیکھا ہے عبادت کا حال. ام المؤمنین سیدہ فرماتی حضور کے قدمین میں ورم آ جاتا. فرماتی حضور سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. سیدہ عرض کرتی ہیں کہ آقا آپ سے تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، کوئی گناہ کوئی ایسا عمل آپ سے تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، آپ تو جنتی ہے، جنت کے مالک ہے، پھر اتنی مشقت کیوں ہے؟ قال افلا اکون عبدا شکورا. فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے اور میں اس کی عبادت نہ کروں؟ فرمایا جتنا مجھے عطا کیا ہے اتنی زیادہ میں عبادت کرتا ہوں، جتنا مجھے نوازا ہے اتنی ہی زیادہ میں اس کی حمد کرتا ہوں، اتنا زیادہ اس کا نام لیتا ہوں، اتنا زیادہ اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. اپنے والد کو دیکھا ہے، اسی لیے سیدہ کا بھی حال یہ ہے، جنت کی بشارت مل گئی ہے، جنت کی سرداری بھی مل گئی ہے، اس کے باوجود ساری رات کھڑی ہو کے نوافل ادا کرتی ہے. گھر کی حالت یہ ہے کہ گھر کا کام کر کر کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. کیا ہو گئے؟ ہاتھوں میں، توجہ رکھیں سستی نہ کریں، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اور کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کے کمر پر یہ نشان بن گئے رسی کے. ہاتھوں پر نشان ہیں، چھالے پڑ گئے، کام چکی چلا چلا کے کام کر کر کے، اور کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کے رسیوں کے نشان بنے ہوئے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کی کہ سرکار مدینہ کے پاس کچھ خادم آئے ہیں تو آپ بھی جا کر کوئی خادم لے آؤ، کچھ کام میں سہولت ہو جائے گی. ہاتھوں میں چھالے ہیں، کمر پہ نشان پڑے ہوئے ہیں، تو کوئی خادم مل جائے گا تو کام میں سہولت ہو جائے گی، آپ جا کر بات کر لو. سیدہ ملنے کے لیے آئی، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. فرمایا بیٹی کیا چاہیے؟ عرض کرنے لگی کہ یہ دیکھیے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اور جسم پر رسیوں کے نشان ہیں پانی کھینچ کھینچ کے. آپ دوسروں کے لیے بھی غلام دے رہے ہیں، باندیاں دے رہے ہیں، تو اگر مناسب سمجھے تو مجھے بھی دے دیں، مجھے بھی عنایت فرما دے، کچھ کام میں سہولت ہو جائے گی. سرکار مدینہ نے کیا فرمایا؟ بیٹی کے ہاتھ کے چھالے خود دیکھے ہیں، نشان بھی خود دیکھے ہیں. دیکھ کر یہ نہیں فرمایا کہ علی کو بلاؤ، تو میری بیٹی سے اتنا کام کراتا ہے، میری بیٹی کی یہ حالت ہو گئی ہے، تم خود کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کے ہاتھوں میں چھالے کیا پڑ گئے؟ یہ جو ہماری حالت ہے. پورے دن آرام سے رہ کر بھی آج کی عورتیں روتی، کام بڑا ہے، ساس کا بھی کرنا پڑتا ہے، سسر کا بھی کرنا پڑتا ہے، جھاڑو بھی لگانا پڑتا ہے، یہ بھی کرنا پڑتا ہے، وہ بھی کرنا پڑتا ہے. اتنے سارے آپ بیٹھے ہو، شاید کسی ایک گھر میں بھی ایسی خاتون نہیں ہوگی کام کر کر کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہو. ایک بھی نہیں ہوگی جو یہ کہے دیکھو جی میرے تو چھالے پڑ گئے، میرے تو نشان پڑ گئے. ایک بھی ایسی نہیں ہوگی. وقت پہ سونا بھی ہے، وقت پہ کھانا بھی ہے، اور اب تو نئی چیز موبائل بھی چلانا ہے، سارا کچھ کرنا ہے. 2 وقت کی روٹی پکانا بوجھ ہے جی، میں تو سارا دن کام کرتے ہوں، میں مر گئی، میں ڈھب گئی، ہو گیا وہ ہو گیا. کیا ہوتا پھر جھگڑے، داماد سے جھگڑا، فلاں سے جھگڑا، میری بیٹی نے یہ کیا، میری بیٹی سے یہ کراتے. اور بھائی سیدہ نبیوں کے نبی کی بیٹی ہے، تاجدار مدینہ کی لگتے جگر ہے، سرکار کے جگر کا ٹکڑا ہے، ہاتھوں میں چھالے کام کرنے کی وجہ سے. سرکار مدینہ نے ایک دفعہ بھی حضرت علی کو نہیں بلایا کہ یہ کیوں پڑھتے ہیں، بلکہ سیدہ عرض کر رہی کہ غلام دے دیجئے. آقا کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں مشقت اٹھاؤ، نہیں اپنا کام کرو. فرمایا کہ میں غلام اور باندیوں سے بہتر چیز تجھے عطا کر دیتا ہوں. آئے غلام لینے کے لیے ہو، لیکن میں اس سے بہتر چیز تمہیں دے دیتا ہوں. ضرورت کیا ہے؟ غلام، ہاتھوں میں چھالے، باندی، کوئی خادمہ چاہیے. لیکن میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟
تربیت ہے نا. فرمایا بیٹی میں تجھے دنیا نہیں دیتا، میں تجھے آخرت بتاتا ہوں. وہ کام کیا کر، تیری تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، تجھے غلام کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. اور ہماری بیٹیوں جیسی تھوڑی تھی کہ رونے لگ جائے جی میں تو کیا لینے آئی تھی، آپ نے کیا دے دیا، میں کیا مانگنے آئی تھی، آپ آگے سے کیا دے رہی ہو. فوراً عرض کرنے لگی جو آپ مناسب سمجھے وہی عطا فرما دیجیے. میں تو جو لینی آئی ہوں وہ ضروری نہیں، جو آپ اچھا سمجھے وہ دے، جو میرے لیے بہتر ہے آپ وہ عطا فرمائیے. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی سارے دن گھر کا کام کاج بھی کرتی ہو، اپنی چکی بھی چلاتی ہو، ہاتھوں میں نشان بھی پڑ گئے، رسی کھینچنے سے کمر اور سینے پہ نشان بھی بنا ہوا، تم مجھ سے خاتمہ لینے کے لیے آئی ہو. فرمایا اس سے بہتر چیز دوں گا، اس سے اعلیٰ چیز میں اپنی بیٹی کو عطا فرماؤں گا. عرض کرنے لگی عطا فرما دیجئے، اس سے بھی اعلیٰ میرے لیے کیا ہوگا وہ دے دیجئے. میرے آقا نے فرمایا رات کو جب بستر پر آؤ، فرمایا رات کو بستر پر لیٹنے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. فرمائیے تمہارے لیے غلام ملنے سے اعلیٰ ہے، خادم ملنے سے اعلیٰ ہے اللہ کا نام لینا. فرمایا ان خادموں سے زیادہ بہتر ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنا، خاتمہ لینے سے زیادہ اعلیٰ ہے. فرمایا اللہ کا نام لیا کرو، سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، اللہ اکبر پڑھا کرو. فرمایا سونے سے پہلے یہ تسبیح کیا کرو. سیدہ نے فرمایا با مجھے قبول ہے، میں روزانہ پڑھ کے سویا کروں گی. اسی لیے ان کلمات کو، ان تسبیحات کو سیدہ فاطمہ کی طرف منسوب بھی کیا گیا. تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا گیا. آقا مدنی سے غلام لینے کے لیے آئی، آقا نے اللہ کا ذکر بتایا، ساری زندگی کرتی رہی. سبحان اللہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ پڑھ لو نا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، بولے بھی سبحان اللہ، سارے پڑھ لیں 33 مرتبہ، اور ذرا بلند ہوا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. آپ نے جس نے بھی سبحان اللہ کہا ہے نا، سب کے نام کا جنت میں درخت لگے. جس نے بھی کہا ہے سب کے نام کے جنت میں پودے لگے. اور فرمایا جو ان تسبیحات کو پڑھتا ہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ مٹا دیتا ہے. فرمایا یہ پڑھا کرو، اللہ کا نام لیا کرو، تسبیح بیان کیا کرو، بس میری بیٹی تیرے لیے یہی کافی ہے. غلام نہ لے، نوکر نہ، بس دنیا عارضی ہے. حالانکہ اولاد کو سہولت دینا کوئی بری بات نہیں ہے، ہم بھی دیتے ہیں، میں بھی دیتا ہوں، کیونکہ میں بھی کمزور ہوں، میری اولاد بھی کمزور ہے. ان جیسا ایمان تو نہیں ہے نا، وہ تو بہت بڑے ایمان والے تھے. اگر چاہتے تو خاتمہ دیتے، باقیوں کو بھی دے رہے تھے، باقیوں کو بھی عطا فرما رہے تھے. وہ تو خاتم اور غلام ہوتی اسی کام کے لیے، سب کو دیے لیکن اپنی بیٹی کو نہیں دیا. فرمایا کہ میں تمہاری تربیت یہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میری اولاد، میرا نسل تم سے چلنا ہے آگے، کہ جو تم مجھے کرتے ہوئے دیکھ رہی ہو میں چاہتا ہوں میری بیٹی وہی کام کرے. ساری زندگی تسبیحات سے جڑی رہی. پھر ایک مرتبہ سرکار کے پاس مال غنیمت آیا، اس میں بکریاں آئیں، اونٹ آئے، بہت کچھ آیا. تو پھر حضرت علی نے دوبارہ حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ حضور کے پاس بکریاں آئی ہیں، آپ بھی جا کے بکری لے آؤ، کوئی دودھ نکالنے کے کام آئے گی. کافی ریوڑ ہے، مال غنیمت بہت آیا، اور حضور تقسیم کر رہے ہیں، جاؤ لے آؤ، آپ بھی لے آؤ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے دے گا، سہولت ہو جائے گی، بچوں کے کام آئیں گے. حضرت علی اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے تھے، انہیں پتا تھا کہ حسنین کریمین بھوکے سوتے ہیں.
جنت کے شہزادے بھوکے رہتے ہیں تو چلو کچھ دودھ کے کام آئیں گی. تو سیدہ پھر آئی, عرض کرنے لگی ابا جی بکریاں آئی ہیں تو کچھ مجھے بھی دے دیں, آپ دے دیں کوئی دودھ وغیرہ گھر کے کام میں, ہم بھی کچھ استعمال میں لے لیں گے. اللہ اکبر. میرے آقا نے پھر پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹی چاہو تو اعلیٰ نسل کی 5 بکریاں لے لو, چاہو تو بہترین قسم کی کتنی بکریاں؟ 5 بکریاں لے لو, اور اگر چاہو تو 5 بکریوں کے مقابلے میں 5 ایسے کلمات تمہیں سکھاؤں جو مجھے حضرت جبرائیل نے آ کے بتائے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ظاہر سی بات ہے کہ حضرت جبرائیل تو وحی لاتے تھے, اور وحی کہاں سے آتی تھی؟ اللہ کی طرف سے. وہ تو وحی کے پابند ہیں نا, اللہ پاک کی طرف سے جو ملتا تھا حضور تک پہنچانے کے پابند تھے وہ تو. فرمایا کہ چاہو تو 5 بکریاں لو, گزارا کرو جو چاہو کر لو, دینے کو تیار ہوں. اگر چاہو 5 بکریاں نہ لو, 5 ایسے کلمات تمہیں دے دوں جو مجھے خاص طور پر دیے گئے ہیں. بتاؤ دونوں میں سے کیا لوگے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری تو ایک طرف دکان ہو, ایک طرف نماز ہو, نماز چھوڑ دیتے, دکان نہیں چھوڑ دیتے. حالانکہ چھوڑنی بھی نہیں ہے, 10-15 منٹ کے لیے صرف نماز میں حاضر ہونا, بس اپنی ذمہ داری پوری کرنی مسلمان ہونے کی کہ میں مسلمان ہوں. اللہ کے دربار میں حاضر ہونا کہ مؤذن نے بلایا ہے, آواز لگی ہے, اللہ بلا رہا ہے, خالق ملاقات کے لیے بلا رہا ہے. اپنی ذمہ داری پوری کرنی, نماز میں آ کے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا خالق ہے, تو میرا مالک ہے, میں آپ کا بندہ ہوں, میں فقیر ہوں, میں محتاج ہوں. انسان نماز میں کھڑے ہو کے یہی اقرار کرتا ہے کہ آپ خالق ہو, میں مخلوق ہوں, میں محتاج ہوں. فرمایا 5 بکریاں لے لیں یا 5 کلمات لے لیں؟ حالانکہ ضرورت بکریوں کی ہے, تسبیحات تو پہلے بہت پڑھ رہی. عرض کرنے لگی کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے, مجھے آخرت چاہیے. سبحان اللہ. آپ آخرت دیجئے, 5 کلمات دیجئے, یاد کریں گے آپ بھی وہ کلمات. بہت آسان ہے, مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے, لیکن ان کی طاقت کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہو کتنے طاقتور الفاظ ہیں وہ. سرکار نے دیے ہو, بیٹی کو دیے ہو تو معمولی ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کا کوئی عمل بھی معمولی نہیں ہوتا, بلند سے بلند تر ہوتا ہے. فرمایا دیجیے وہ 5 کلمات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو, اللہ کے 5 چیزیں, 5 کام کرو. فرمایا یا اول الاولین. کیا پڑھنا؟ یا اول الاولین, یا آخر الاخرین. دیکھیں مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. یا اول الاولین, یا آخر الاخرین, ویا ذل قوت المتین, ویا ذل قوت المتین, ویا راحم المساکین. 5واں کلمہ فرمایا ویا ارحم الراحمین. فرمایا یہ 5 کلمات ہیں جو مجھے سکھائے گئے ہیں, مجھے دیے گئے ہیں, یہ 5 کلمات پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت کی تنگی دور فرما دے گا. ان کلمات سے صرف دنیا کی تنگی دور نہیں ہوگی, اللہ آخرت کی بھی دور فرمائے گا. وہ 5 کلمات کتنے پاورفل ہیں اندازہ لگا. یا اول الاولین, سب سے اول کون ہے؟ اللہ, یہ مطلب ہے. یا آخر الاخرین, اول بھی اللہ, آخر بھی کوئی نہیں تھا, کون تھا؟ اللہ. جب کوئی نہیں ہوگا کون ہوگا؟ اللہ. اللہ ہی ہے. کیسے پاورفل کلمات ہیں. یا ذل قوت المتین, ساری حکومت, سارا اقتدار, ہر طرح کی طاقت کا مالک کون ہے؟ اللہ. یا ذل قوت المتین, سب سے مضبوط طاقت والا اللہ ہے. یہ کلمات ہے. اگلا وَيَا رَاحِمَ الْمَسَاكِينَ, اے مساکین کے حال پہ رحم کرنے والے پروردگار, اے مساکین محتاجوں کے حال پہ رحم کرنے والے پروردگار. وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ, اے رحم کرنے والے ہم سب پر بھی رحم فرما. کیسے مبارک کلمات ہیں. یہ 5 کلمات کس کو دیے؟ سیدہ کو دیے.
اپنی بیٹی کو دی ہے، فرمایا یہ پڑھا کرو، دنیا کی تنگی بھی دور ہوگی، آخرت کی بھی دور ہوگی، اللہ وہاں سے رزق دے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ وہاں سے تمہیں کھلائے گا پلائے گا، یہ پڑھا کرو بس۔ آگے لے کر ٹھیک ہے جی 5 کلمات یاد کر لیے، حضور سے آگے حضرت علی انتظار میں تھے، جو جب آئے توجہ کرے، عرض کرنے لگے کہ کیا لے کر آئی ہو، کیا لے کر آئی ہو؟ فرمانے لگی دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کر آئی ہوں۔ سبحان اللہ، دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کر آئی ہوں۔ آگے سے بھی تو علی شیر خدا ہے نا، سبحان اللہ، آگے سے بھی تو ولیوں کا سردار ہے، ولایت کا امام ہے۔ جب سیدہ نے فرمایا دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کر آئی ہوں، تو فرمانے لگے کہ پھر تو آج کا تیرا دن بہترین رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں بیوی کو کسی کام کے لیے سسرال بھیجو نا، کام پورا نہ تو گالیاں پڑتی ہیں، تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، تیرا فلاں ایسا، تیری فکر نہیں ہے، تیری یہ نہیں ہے۔ لیکن یہ سب احمقانہ چیزیں ہیں، بے وقوفانہ چیزیں ہیں۔ گالی دینا بھائی خود محنت سے کرو، وہ تو مال غنیمت ہے جو حضرت علی فرمانے، وہ تو سب کے لیے، ساری امت کے لیے، عام مسلمانوں کو مل رہا ہے تو سیدہ کا حق تو زیادہ ہے، اہل بیت کا حق تو زیادہ ہے، جب سب کو مل رہا ہے تو ان کو بھی لینے میں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ گئی بکریاں لینے تھی لیکن نہیں لے کر آئی، لے کر آئی ہے نہیں لے کر آئی، کیا لے کر آئی؟ کلمات لے کر آئی۔ آگے سے حضرت علی کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ آپ کا دین بہترین رہا ہے، آپ کا دین اچھا رہا ہے کہ آپ دنیا لینے گئی تھی، سرکار نے آخرت عطا فرما دی ہے۔ پھر فرمانے لگے وہ کیا چیزیں ہیں جو سیکھ کر آئی ہو؟ وہ 5 کلمات حضرت علی کو دیے کہ میرے ابا نے یہ 5 باتیں، 5 کلمات مجھے سکھائیں، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، و یا راحم المساکین، و یا ارحم الراحمین۔ یہ میرے والد نے مجھے 5 کلمات دیے، فرمایا کہ یہ پڑھتی رہو، اس سے دنیا اور آخرت کی تنگیاں دور ہوں گی۔ فرمانے لگے تم بھی پڑھا کرو، میں بھی پڑھا کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ان لوگوں کی زندگیاں۔ ہم نے ان کے ساتھ زیادتی یہ کی ہے کہ ہم نے صرف ان کے فضائل بتائے ہیں، ان کے اعمال نہیں بتائے، کہ جتنے بڑے ان کے نام تھے اتنے بڑے کام تھے، جتنا بڑا ان کا مرتبہ تھا اعمال بھی اتنے ہی بڑے تھے، زندگی میں عبادات بھی اتنی ہی بڑی تھی۔ ناراض نہ یہ یقین مانے، یہاں تو جو صرف یہ کہتا ہے نا میں سید ہوں، وہ سمجھتا ہے یہ سارے جہنمی ہیں، میں کل ہی جنتی ہوں، حالانکہ اسے نماز بھی نہیں آتی۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں، غسل کے فرض بھی نہیں آتے، مسجد کا منہ نہیں دیکھتے، اتنے اپنے فضائل، اتنے اپنے بحث، ہم یہ ہیں جی ہم، بھائی سید کے فضائل سے تو انکار ہی نہیں۔ کس نے کہا کہ سید رسول کا گھرانہ معمولی ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ کی توہین تو آپ کرتے ہو کہ ان کے نام کو استعمال کر کے نماز سے غافل، آپ تو صحیح دین کے وارث ہو۔ کربلا دیکھا نہیں کہ سید نے جان دی ہے، نماز نہیں چھوڑی ہے، گھرانہ قربان کیا ہے، آخری وقت بھی سجدہ کیا ہے، نماز پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے۔ آخری رات جو 10 محرم کی تھی وہ صرف اور صرف مانگی اسی لیے تھی ان ظالموں سے کہ مجھے ایک رات کی مہلت دو، میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ ساری رات عبادت میں گزاری ہے، ساری رات اللہ سے مانگتے رہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اعمال کے بغیر نجات نہیں، اعمال کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کوئی سید ہے اسے بھی عمل چاہیے، نماز اس کے لیے بھی ہے۔ کوئی غیر سید ہے، نماز اس کے لیے بھی ہے۔ سیدہ فاطمہ سے بڑا سید کوئی نہیں ہے، حضرات حسنین کریمین سے بڑا سید کوئی نہیں ہے۔ 25 حج حضرت امام حسن نے پیدل کیے، یہاں چند قدم چل کے مسجد نہیں آتے، 25 حج پیدل کیے، اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے ان کے بعد، لیکن اس کے باوجود پیدل حج پہ جاتے تھے، فرماتے تھے عبادت میں مشقت کرنا مجھے اچھا لگتا ہے۔
عبادت میں مشقت اٹھانا مجھے خوشی ملتی ہے۔ 25 حج پیدل کیے، مدینہ سے مکہ پیدل آئے، مکہ سے مدینہ پیدل گئے، اور سارے کے سارے ارکان پیدل ادا کیے۔ ایک دن بھی سواری پہ بیٹھ کے کوئی عمل نہیں کیا۔ ساری زندگی امام حسین نے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی ہے۔ بتائیں ہم تو جماعت سے نہیں پڑھتے تکبیر اولیٰ، دور کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان کی زندگی ہمارے لیے